السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر صاحب، ایک سوال تھا آپ سے۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہے، وہ بس جو یہ جون سی ٹھوڈی ہوتی ہے وہاں پر ہی ہے، اور گالوں پہ داڑھی بغیر بال نہیں ہے، اگر ہم وہاں پہ استرا وغیرہ کریم شیو کروا سکتے ہیں کہ بال آ جائیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل، اس کے خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال سماعت کیا کہ اگر کسی انسان کے چہرے پر داڑھی ہے لیکن وہ پورے چہرے پر بن کے نہیں آئی بلکہ صرف تھوڑی کے حصے پر داڑھی کے بال ہیں، انسان اس نیت سے بال کٹوا لے، شیو کروائے، اس طرح لگوائے تاکہ پورے چہرے پر داڑھی بھر کے آ جائے، کیا اس کے لیے اس نیت سے اس طرح لگوانا، داڑھی کو منڈوانا شرعی طور پر جائز ہے یا جائز نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، حوصلہ افزائی کے طور پر چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور اصلاح معاشرہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اگر انسان کے چہرے کے بعض حصے پر داڑھی کے بال ہیں اور وہ داڑھی رکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کو دائیں بائیں والے افراد کچھ ایسے کہتے ہیں کہ تم اپنے چہرے پہ اس طرح لگواؤ تاکہ تیرے چہرے پہ داڑھی جو ہے وہ بھر کے آ جائے اور داڑھی اچھی بھی لگے۔ اگر کوئی انسان اس ارادے سے کہ میرے چہرے پر بال بڑھ کے آ جائیں گے اس طرح لگواتا ہے، اپنی داڑھی کو ختم کروا دیتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے کا یہ عمل کرنا حرام ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اگر انسان یہ کہے کہ اس طرح لگوانے کی وجہ سے جلد کا وہ حصہ جس پر بال نہیں آ رہے ہوتے، اگر انسان اس حصے پر اس طرح لگوائے تو بال آ جاتے ہیں، یہ عقل سے بعید بات ہے، یہ ایک وہمی بات ہے، یہ ایک شیطانی مکر، حیلہ اور فریب ہے۔ اگر یہ ضابطہ بالکل صحیح ہوتا تو آج ہمیں اپنے معاشرے میں جو بہت سے لوگ سر سے گنجے دکھائی دیتے ہیں، کئی ہزاروں روپے لگا کر، لاکھوں روپے لگا کر اپنے سر پہ بال لگواتے ہیں، تو وہ اپنے سر پر بال اس طرح بھی لگواتے ہیں لیکن ان کے سر پہ کوئی بھی بال نہیں آتا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا یہ ایک وہمی بات ہے، یہ کوئی حقیقی بات نہیں۔ ہاں، اس طرح لگوانے کی وجہ سے پہلے بال جو نرم ہوتے ہیں بعد میں وہ سخت آ جاتے ہیں، یہ صرف ایک شیطانی مکر و فریب اور ہیلہ ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ ہیلہ کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو منڈوایا تو یہ اس کے لیے کبیرہ گناہ اور حرام ہے، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جو صاحب بہار شریعت نے اپنی کتاب جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 579 کے تحت اس طرح ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں لٹکواؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یعنی ہمیں مونچھیں کٹوانے کا، اسے پست کروانے کا اور داڑیاں لٹکانے، داڑیاں بڑی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ غیر مسلم مجوسیوں کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ وہ داڑیاں پست کرواتے تھے، اپنی مونچھوں کو بڑھاتے تھے۔ ہم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کی ادا کو اپنا کر زندگی گزاریں گے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور محبوب ہوگا، کیونکہ محبوب کی ہر ادا اللہ کی ذات کو محبوب ہوتی ہے، اور جو بندہ بھی اس کے محبوب کی ادا اپناتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس عمل میں مقبولیت کی اس کو سند مل جائے گی۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 اور مسئلہ نمبر بھی 16 صفحہ نمبر 586 میں اس طرح ذکر فرماتے ہیں، داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، یعنی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام گزرے ہیں ہر ایک نے اس کو سنت سمجھ کے رکھا ہے، یہ مرد کے چہرے کی زینت ہے۔ منڈوانا ایک مجھ سے کم کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی انسان داڑھی منڈواتا ہے ایک مجھ سے کم کرتا ہے تو یہ اس کا عمل حرام ہے۔ ہاں، ایک مجھ سے زیادہ ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تمام دلائل سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے ایسی صورت میں داڑھی کٹوانا، اس طرح لگوانا، شیو کروانا یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں شیطانی مکر و فریب حیل و بہانوں سے محفوظ فرما کر نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے مطابق زندگی گزار کر اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔